بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اور الحاد سیریز میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو کی آج تیسری نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ قام صاحب آپ کے وقت کا۔ قام صاحب، انسان کے علم کی ابتدا وجودی حقائق کے ادراک سے ہوتی ہے۔ یہ ادراک علم کیسے بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ 7 نکات ہیں جس میں ہم اس سادہ پروسیس کو جو روزانہ ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم اندر جا کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ نکات زیر بحث آئے تو میں چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کو وہیں سے جوڑیں، ربط کلام کو بھی واضح کریں اور آگے بتائیے کہ وہ کیا پروسیس ہے جس سے انسان کا علم یقین میں بدل جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 7 نکات ہیں، ان میں سے پہلا نقطہ ہم نے سمجھ لیا تھا۔ دوسرے نقطے کی وضاحت میں نے لکھا ہے ہمارے نفس کا یہ اذعان، یعنی یہ جو ایک خاص طرح کا سرٹیٹیوڈ ہمیں حاصل ہوتا ہے یا ہم اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ چیز اسی طرح ہے، ہمارے نفس کا یہ اذعان کہ ایک خارجی عالم موجود ہے، یعنی ایک ایکسٹرنل ورلڈ ہمارے گرد و پیش میں پائی جاتی ہے۔ در حقیقت ہمارے نفس کا یہ اذعان در حقیقت اس کے اس اذعان پر مبنی ہے کہ وہ خارج سے الگ ہے۔ اچھا، یعنی میں جب کسی چیز کے بارے میں یہ کہوں گا کہ یہ خارجی عالم ہے تو یہ اذعان میرے اندر اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے آپ کو اس سے الگ سمجھ رہا ہوں۔ ٹھیک، یہ بالکل ایک بدیہی حقیقت ہے۔ ہاں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نفس عالم و معلوم کو، یعنی عالم کون ہے؟ جاننے والا۔ میں خارجی عالم کا علم حاصل کرتا ہوں یا اس کا علم رکھتا ہوں تو میں عالم ہوں، اور خارجی عالم معلوم ہے۔ ٹھیک، اس کے معنی یہ ہے کہ نفس عالم و معلوم کو، یعنی اس کو جو محسوس کرتا ہے، ایک وہ ہستی ہے جو محسوس خود پرسیو کر رہی ہے، ٹھیک، یعنی اس کو جو محسوس کرتا ہے اور جسے محسوس کیا جاتا ہے الگ الگ پہچانتا ہے۔ کہ اسی بات کی پھر اطلاق کی وضاحت کی ہے۔ ہمارے نفس کا یہ اذعان کہ ایک خارجی عالم موجود ہے، در حقیقت اس کے اس اذعان پر مبنی ہے کہ وہ خارج سے الگ ہے۔ ٹھیک، وہ چونکہ اپنے آپ کو خارج سے الگ سمجھتا ہے، اس وجہ سے اس پر بنا کر کے وہ یہ اذعان بھی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے کہ ایک خارجی عالم باہر ہے۔ ٹھیک، اس کے معنی یہ ہے کہ نفس عالم و معلوم کو، یعنی اس کو جو محسوس کرتا ہے اور جسے محسوس کیا جاتا ہے الگ الگ پہچانتا ہے۔ یعنی میں اپنی ذات کو اور اس میز کو، اپنی ذات کو اور آپ کو، اپنی ذات کو اور اس کمرے کو، اپنی ذات کو اور اس عالم کو الگ الگ پہچانتا ہوں۔ یہ ایک قطعی حقیقت ہے، اس لیے اب یہ استدلال کیا ہے، یہ ایک قطعی حقیقت ہے اس لیے کہ ایسا نہ ہوتا تو وہ محسوس کو اپنے ساتھ متحد ٹھہراتا، یعنی اس صورت میں تو وہ الگ کر کے اس کو دیکھ ہی نہ سکتا۔ ٹھیک، اپنے آپ کو اور خارجی عالم کو وہ یونیفائڈ سمجھتا، متحد ٹھہراتا، اور اپنے اندر کبھی یہ اذعان پیدا نہ کر سکتا کہ محسوس، یعنی جو چیزیں پرسیوڈ ہیں، کہ محسوس اس کی ذات سے الگ ایک خارجی وجود ہے۔ یعنی وہ کبھی یہ یقین اپنے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتا تھا کہ محسوس، یعنی جس چیز کو وہ سامنے دیکھ رہا ہے، جس چیز کو پرسیو کر رہا ہے، جو اس کے احساس میں منتقل ہو رہی ہے، وہ اس کی ذات سے الگ ایک خارجی وجود ہے، یعنی ایک ایکسٹرنل ایگزسٹنٹ ہے۔ یہ کبھی وہ اپنے اندر یقین پیدا ہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو الگ سمجھتا ہے اور خارجی عالم کو الگ سمجھتا ہے۔ اس الگ سمجھنے نے وہ یقین اور وہ اذعان پیدا کر دیا ہے۔ نفس کا یہ علم، یعنی نفس کا یہ جاننا، وہ یہ جانتا ہے، پہلے اس جاننے کو ہم نے بیان کر دیا۔ نفس کا یہ علم اثر سے مؤثر پر اس کے استدلال سے متفرع نہیں ہے، یعنی یہ اس طرح نہیں ہوا کہ پہلے یہ عالم یا میری ذات وہ اثر اور مؤثر کے تعلق کو دریافت کرتے ہیں، ٹھیک، اور پھر اس سے یہ چیز ایمینیٹ ہو جاتی ہے، یعنی یہ اس سے نکل پڑتی ہے۔ اس طرح نہیں ہوا۔ اچھا، نفس کا یہ علم اثر سے مؤثر پر اس کے استدلال سے متفرع نہیں ہے، بلکہ اس کے شرائط و مقدمات میں سے ہے۔ یہ اصل میں ریکویزٹ ہے، یعنی یہ موجود ہوگا۔ اپنے آپ کو خارج سے الگ سمجھنا، اپنی ذات کا الگ سے محسوس کرنا، خارجی عالم کو الگ سے محسوس کرنا، یہ دونوں ایک دوسرے کے فرق و امتیاز کے ساتھ موجود ہوں گے
یہ گویا مقدمات کی طرح پہلے موجود ہوں گے، ریکویزٹ کی طرح پہلے موجود ہوں گے، تو اس سے وہ نتیجہ نکلے گا، اس سے وہ علم پیدا ہوگا۔ نفس کا یہ علم اثر سے مؤثر پر اس کے استدلال سے متفرع نہیں ہے، بلکہ اس کے شرائط و مقدمات میں سے ہے۔ چنانچہ نفس جس طرح اپنی ذات میں اور عالم خارجی میں فرق کرتا ہے، یعنی میں ہوں اور میرے باہر ایک دنیا موجود ہے، نفس جس طرح اپنی ذات میں اور عالم خارجی میں فرق کرتا ہے، بالکل اسی طرح اپنی ذات اور ان اثرات میں بھی فرق کرتا ہے جو اس کے داخلی محسوسات کی حیثیت سے اس پر وارد ہوتے ہیں۔ کوئی مثال؟ یعنی ایک طرف یہ باہر کی دنیا ہے، میں اس باہر کی دنیا کو اپنے آپ سے الگ مانتا ہوں، الگ سمجھتا ہوں، الگ محسوس کرتا ہوں۔ اسی طرح سے میرے اندر بھی کچھ احساسات پیدا ہوتے ہیں، جیسے غم، جیسے درد، جیسے تکلیف، جیسے غصہ، یہ سب احساسات اندر بھی پیدا ہوتے ہیں۔ میں ان کو بھی اپنی ذات سے الگ ایک حیثیت میں مانتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں۔ یعنی جس طرح یہاں فرق و امتیاز پیدا کرتا ہوں، بالکل اسی طرح اندر بھی فرق و امتیاز پیدا کرتا ہوں۔ یعنی میری ذات ہے جس کو غصہ آ رہا ہے، میری ذات ہے جو درد محسوس کر رہی ہے، میری ذات ہے جو غم میں مبتلا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غم کو ایک الگ حیثیت سے اور اپنے آپ کو ایک الگ حیثیت سے سمجھتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں۔ تو یہ داخلی محسوسات ہیں جو میرے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ نفس جس طرح اپنی ذات میں اور عالم خارجی میں فرق کرتا ہے، بالکل اسی طرح اپنی ذات اور ان اثرات میں بھی فرق کرتا ہے جو اس کے داخلی محسوسات کی حیثیت سے اس پر وارد ہوتے ہیں۔ ایک میرا احساس ہوا ہے جو میں اس میز کو چھوتا ہوں اور مجھ پر وارد ہوتا ہے، یہ باہر سے آنے والا احساس ہے۔ ایک احساس وہ ہے جہاں مجھے درد محسوس ہوتا ہے اور میں اپنے باطن میں اس کا احساس دیکھتا ہوں۔ تو یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ میرے ہاں موجود ہیں۔ یہ فرق و امتیاز، یعنی خارجی عالم سے اپنا فرق، داخلی محسوسات سے اپنا فرق، ذات میں اور داخلی محسوسات میں فرق، ذات میں اور خارجی عالم میں فرق۔ یہ فرق و امتیاز اگر غور کیجئے تو اس کے لیے صرف اس لیے ممکن ہوا ہے کہ وہ حامل و محمول اور ذات اور اس کے عوارض کو الگ الگ دیکھ سکتا ہے۔ یعنی جب میں اپنے آپ کو موضوع بناتا ہوں، مثال کے طور پر میرا نام زید ہے اور زید کے بارے میں آپ کو یہ اطلاع دیتا ہوں کہ زید کالا ہے، زید زرد نسل سے تعلق رکھتا ہے، اپنے بارے میں ایک اطلاع دے رہا ہوں، تو اس میں میرا تعلق پیدا ہوا ہے موضوع اور محمول کا، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کا۔ اس تعلق میں سبجیکٹ کو پریڈیکیٹ سے الگ جانتا ہوں، یعنی اس کے بغیر میں یہ جملہ بول نہیں سکتا۔ یہ در حقیقت میرے اس فرق و امتیاز کا بیان ہے اگر اس کی حقیقت میں اتر کے دیکھیں۔ یہ فرق و امتیاز اگر غور کیجئے تو اس کے لیے صرف اس لیے ممکن ہوا ہے کہ وہ حامل و محمول اور ذات اور اس کے عوارض یعنی وہ چیزیں جو ہم پر وارد ہوتی ہیں لیکن وہ ہماری ذات کا لازمی حصہ نہیں ہوتی، یعنی وہ ایسینشل پراپرٹیز نہیں ہیں، وہ ایکسیڈنٹل پراپرٹیز ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ میز ہے، میز کا رنگ یہ ہے، میز کی صورت یہ ہے، میز اس وقت کہاں پڑی ہوئی ہے، یہ عوارض ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں عارضی طور پر لاحق ہوئی ہیں، یہ اس کے لازمی وجود کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اگر اس کا رنگ تبدیل ہو جائے تو میز نہیں رہے گا، اگر اس کی صورت میں تبدیلی آ جائے، میز کی 10 صورتیں ہیں، یعنی وہ کھانے کی میز ہوتی ہے، وہ پڑھنے کی میز ہوتی ہے، وہ بیٹھنے کی میز ہوتی ہے، وہ کافی ٹیبل ہوتی ہے جو ہم اپنے ڈرائنگ روم میں کبھی رکھ لیتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اپنی صورت بدل رہی ہیں، اپنا رنگ بدل رہی ہیں، اس لیے کہ یہ عوارض ہیں، اور ان عوارض میں اور میز کی ذات میں بھی میں فرق جانتا ہوں۔ صرف اس لیے ممکن ہوا ہے کہ وہ حامل و محمول اور ذات اور اس کے عوارض کو الگ الگ دیکھ سکتا ہے، یعنی میں ان میں بھی فرق و امتیاز کو متعین طور پر الگ الگ دیکھتا ہوں۔ نفس نے یہ چیز، یہ فرق و امتیاز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نفس نے یہ چیز فکر و تدبر اور ترتیب مقدمات سے حاصل نہیں کی، یعنی بچپن سے لے کے اب تک یہ فرق و امتیاز میرے باطنی الہام سے مجھ پر وارد ہو چکا ہے۔ میں کبھی بھی اس کے لیے کوئی منطقی ترتیب قائم کر کے یہ نتیجہ نہیں نکالتا۔ میز میں اور اس کے رنگ میں فرق ہے،
یہ چیز مجھے سکھائی نہیں گئی، یعنی اس طرح نہیں سکھائی گئی کہ یہ چند مقدمات ہیں، یہ صغرا ہے، یہ کبرا ہے، اس کو ترتیب دیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ چیز میرے اندر موجود ہے۔ نفس نے یہ چیز فکر و تدبر اور ترتیب مقدمات سے حاصل نہیں کی، بلکہ فاطر فطرت کی طرف سے اس پر الہام کی گئی۔ اس سے پہلے ہم نے مقدمے میں عرض کیا تھا کہ یہ الہامات ہیں، یہ اسی معنی میں لفظ الہام استعمال ہوا ہے، یعنی یہ ایک باطنی ریویلیشن ہے جو مجھے یہ فرق و امتیاز دے چکا ہے، میں اب اس کا صرف اظہار کرتا ہوں۔ اسے یعنی اس فرق و امتیاز کو، اسے خارجی عالم پر ہمارے یقین سے بھی زیادہ راسخ اور اس پر مقدم سمجھنا چاہیے۔ یہ ریکویزٹ ہے اس کا، یہ اگر میرے اندر موجود نہ ہو تو آگے کوئی ترتیب قائم ہی نہیں ہو سکتی، علم وجود پذیر ہی نہیں ہو سکتا۔ اسے خارجی عالم پر ہمارے یقین سے بھی زیادہ راسخ اور اس پر مقدم سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ یہی وہ اصل ہے جس پر خارج سے متعلق ہمارا یقین مبنی ہے۔ یعنی خارج میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یا خارجی عالم پورا کا پورا دیکھ رہے ہیں، اس پر ہمارے یقین کی بنیاد کیا ہے؟ یہ فرق و امتیاز کی صلاحیت جو ہمارے اندر ودیعت کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک، واضح ہے۔ یہ دوسرا نقطہ تھا۔ اس کے بعد اب تیسرے نقطے کو دیکھیے۔ یعنی یہ در حقیقت ہمارا وہ تجربہ ہے جس کو روزمرہ کا تجربہ کہنا چاہیے، صرف اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ چیزوں کے بارے میں ہمارے علم کی بنیاد کیسے پڑتی ہے، اس میں جو یقین ہمیں حاصل ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا وہ کسی استدلال نے یقین پیدا کیا ہے یا ہم اپنے باطن میں اس یقین کو لے کر پیدا ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اپنے حواس لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ تیسرا نقطہ، اس الہام میں یہ چیز بھی داخل ہے، یہ اسی کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ اس الہام میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ذات کے بغیر صفات کا کوئی تصور نہیں۔ یعنی ہم جتنی بھی صفات کا تصور کرتے ہیں، اگر غور کر کے دیکھیں تو وہ الگ سے کہیں ہمارے مشاہدے میں نہیں آتی، وہ کسی ذات کی صفات بن کے مشاہدے میں آتی۔ بالکل ٹھیک۔ اس الہام میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ذات کے بغیر صفات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چنانچہ نفس جس طرح اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ وہ ایک ذات ہے، اپنے باطن میں جھانک کر دیکھ لیجئے، آپ اس یقین سے مالا مال ہیں کہ آپ ایک شخصیت ہے، ایک ذات ہے۔ چنانچہ نفس جس طرح اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ وہ ایک ذات ہے جو صفات کی حامل ہو سکتی ہے، یعنی میں آپ کی ذات کو الگ سے جانتا ہوں اور اپنی ذات کو بھی، اور یہ کہ میں عالم ہو سکتا ہوں، میں نہیں ہو سکتا، میں جاہل ہو سکتا ہوں، میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ دیکھیے نا، صفات کو میں الگ سے دیکھ رہا ہوں، الگ سے ان کو سمجھ بھی رہا ہوں، وہ میری ذات کے ساتھ متعلق ہو کر مجھ پر واضح ہوتی ہیں، اور جب میری ذات کے ساتھ متعلق ہو کر مجھ پر واضح ہوتی ہیں تو میں اپنی ذات کا یقین رکھتا ہوں اور اس کے بارے میں یہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ یہ صفات کی حامل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس بات کا بھی یقین رکھتا ہے کہ اس کی صفات ہیں جو اسی ذات سے قائم ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میں ایک ذات ہوں جس میں یہ اور یہ صفت ہو سکتی ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ جو اس وقت صفات میرے اندر موجود ہیں یہ کہیں الگ نہیں پڑی ہوئی، یہ میری ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یعنی اگر میں عالم ہوں تو میری ذات کے ساتھ میرا یہ عالم ہونا ہے، اگر میں جاہل ہوں تو یہ میری ذات سے متعلق ایک صفت ہے جس کو میں اسی طرح محسوس بھی کرتا ہوں اور اسی فرق و امتیاز کے ساتھ جانتا بھی۔ یہ تیسرا نقطہ تھا، یہ ایک لحاظ سے کہیے تو دوسرے نقطے ہی کی ایک فرع تھی۔ اس کے بعد اب چوتھے نقطے کو دیکھیے، پھر یہی نہیں، یعنی یہ تو تھا فرق و امتیاز، خارج میں جو کچھ ہے اسے الگ سمجھنا، اپنی ذات کو الگ سمجھنا، صفات کو الگ سمجھنا، اور صفات اور ذات کے اس تعلق کو سمجھنا جو اس تیسرے نقطے میں بیان ہوا ہے۔ پھر یہی نہیں، وہ کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے اور کسی سے گریز کرتا ہے۔ یعنی مجھے پھول نظر آیا تو میں اس کی طرف لپکتا ہوں کہ میں اس کی خوشبو سونگھوں، اس سے حظ اٹھاؤں، اور بعض اوقات اس کو توڑ کر ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں۔ پھر یہی نہیں،
وہ کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے اور کسی سے گریز کرتا ہے، یعنی کسی کو اوائڈ کر رہا ہوتا ہے اور کسی کی طرف لپک رہا ہوتا ہے۔ پھر یہی نہیں، وہ کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے اور کسی سے گریز کرتا ہے۔ اگر غور کریں تو ہم سارا دن یہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہیں اپنے میلان کا اظہار، کہیں اپنے گریز کا اظہار۔ پھر یہی نہیں، وہ کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے اور کسی سے گریز کرتا ہے۔ اسی طرح کسی معاملے پر حسن اور کسی پر قبح کا حکم لگاتا ہے۔ کسی چیز کو وہ کہے گا کہ یہ تو بالکل ہی بدصورت، اس سے تو نفرت محسوس ہوتی ہے، اور کسی چیز کی داد دے رہا ہوگا، یعنی کیا خوبصورت چیز ہے۔ اور خوبصورتی کے دسیوں پہلو ہیں جن کو وہ الگ الگ بیان کر رہا ہے، یعنی شعر کسی اور طریقے پر خوبصورت ہے، موسیقی کسی اور طریقے پر خوبصورت ہے، کرسی کسی اور طریقے پر خوبصورت ہے، انسان کسی اور طریقے پر خوبصورت ہے۔ تو ایک حسن اور خوبصورتی کو اگر آپ لے لیں تو وہ ہر پہلو سے اس کی طرف اپنے فرق و امتیاز کے اسی علم کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر یہی نہیں، وہ کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے اور کسی سے گریز کرتا ہے۔ اسی طرح کسی معاملے پر حسن اور کسی پر قبح کا حکم لگاتا ہے، یعنی فلاں چیز اگلی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ ترک و اختیار اور مرغوبات و مکروہات میں امتیاز کر سکتا۔ پہلے ہم نے کیا سمجھا؟ وہ شے اور شے میں امتیاز کرتا ہے۔ اب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کو اختیار کرتا ہے، وہ کسی چیز سے گریز کرتا ہے تو اس کو ترک کرتا ہے۔ تو ترک کیا ہے؟ اختیار کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کو لے لینا کیا ہے، کسی چیز کو چھوڑ دینا کیا ہے۔ اور کوئی چیز میرے لیے مرغوب ہے یا من جملہ مرغوبات ہے، مجھے بہت پسند ہے، میں اس کی طرف رغبت رکھتا ہوں۔ کوئی دوسری چیز میرے لیے کراہت کا باعث بن رہی ہے، وہ میرے لیے من جملہ مکروہات ہے، صرف اس لیے کہ وہ ترک و اختیار اور مرغوبات و مکروہات میں امتیاز کر سکتا اور اختیار و تصرف کا یقین رکھتا ہے۔ یعنی میں نہ صرف یہ کہ یہ بات جانتا ہوں کہ چھوڑ دینا کیا ہے اور اختیار کر لینا کیا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ جانتا ہوں کہ چیز پسند آ گئی ہے تو وہ من جملہ مرغوبات کیسے ہوتی ہے، اور وہ ناپسند ہے تو من جملہ مکروہات کیسے ہوتی ہے، اس کے ساتھ میرے اندر اپنے ارادے اور اختیار و تصرف کا بھی یقین ہے۔ یعنی میں لے سکتا ہوں، میں چھوڑ سکتا ہوں، میں پسند کر سکتا ہوں، میں اس سے گریز کر سکتا یا اس کو ناپسند قرار دے سکتا ہوں۔ تو یہ میرے اپنے وجود کے بارے میں میرے ارادہ و اختیار اور میرے تصرف کا یقین ہے۔ میں اگر اس کو چاہوں تو اختیار کر لوں، اگر میں اختیار کرنا چاہوں تو میں اس کو اپنے تصرف میں، اپنے استعمال میں لا سکتا ہوں۔ یہ خوشبو مجھے پسند ہے، یہ میں نے خرید لی ہے اور اب میں اس کو استعمال کروں گا۔ تو آپ یہ دیکھیے، یہ چیزیں اگر آپ تحلیل کر کے دیکھیں تو ترک و اختیار کا یقین، مرغوبات و مکروہات میں امتیاز، اختیار و تصرف کا یقین، یہ میرے اس سارے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کی زندگی اسی یقین سے، یعنی میری زندگی کیا ہے، یہ یقین مجھ سے چھن جائے تو آپ جانتے ہیں کیا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جو لوگ کبھی یادداشت کھو بیٹھتے ہیں، کیا زندگی ہوتی ہے، اس کی زندگی اسی یقین سے ہے۔ وہ اس سے بہرہ مند نہ ہوتا، یعنی یہ یقین وہ لے کے پیدا نہ ہوتا تو اس سے نہ کسی چیز کے لیے جد و جہد متصور ہو سکتی تھی اور نہ کسی فعل کا ارادہ۔ یعنی اگر میں ترک و اختیار میں امتیاز نہیں کر سکتا، اختیار و تصرف کا یقین نہیں رکھتا، تو مجھے یہ بتائیے کہ میں کسی چیز کے لیے جدوجہد کیسے کروں؟ یہ یقین ہے جو مجھے آمادہ کرتا ہے کہ ہاں میں فلاں چیز حاصل کر سکتا ہوں، اور پھر میں اس کے لیے سعی جہد شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کبھی اگر یہ میرے اندر نہ ہوتا۔ اور پھر یہی نہیں، کسی فعل کا ارادہ بھی پیدا نہ ہوتا، کیونکہ فعل کا ارادہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ یا مائل ہونے کی وجہ سے، یا گریز کرنے کی وجہ سے، یا حسن سمجھنے کی وجہ سے، یا قبح کا فتویٰ لگانے کی وجہ سے، یا ترک و اختیار کا یقین ہے تو ظاہر ہے کہ وہی میرے اندر یہ سعی و جہد کا اور کسی فعل کا ارادہ پیدا کر رہی ہے۔ وہ اس سے بہرہ مند نہ ہوتا تو اس سے نہ کسی چیز کے لیے جد و جہد متصور ہو سکتی تھی اور نہ کسی فعل کا ارادہ۔ یہ حقیقت ہے کہ جس طرح علم و ادراک کے معاملے میں اس کا یقین الہامی ہے، اس سے پیچھے ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں، جس طرح علم و ادراک کے معاملے میں اس کا یقین الہامی ہے، اسی طرح اختیار و ارادہ، فعل و تصرف، لذت و علم
اور نفرت و محبت کے معاملے میں بھی الہام کیا. یہی میری زندگی ہے. میں اختیار کا استعمال کر رہا ہوں. میں آج صبح اٹھ کے نماز کے لیے جانے کا ارادہ کر رہا ہوں. میں فلاں چیز کو اپنے مطابق ڈھالنے کا ارادہ کر رہا ہوں. میں فلاں چیز کو استعمال کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں. یہ مجھے لذت مل رہی ہے. یہ میرے لیے بڑی درد کی چیز بن گئی ہے. میں اس چیز سے نفرت کرتا ہوں, اس سے محبت کرتا ہوں. یہ سب کچھ بھی میرے اندر اسی طرح الہام ہے جس طرح اپنی ذات کا علم الہام ہے, ذات اور صفات کا تعلق الہام کیا گیا ہے, اور خارجی عالم اور میرے درمیان جو خط امتیاز ہے وہ الہام کیا گیا ہے. تو یہ فرق, یہ امتیاز اور یہ سب چیزیں در حقیقت ان الہامات کی وجہ سے ہیں جو میرے اندر میرے وجود کے ساتھ میری خلقت کے ساتھ ڈال دیے گئے. ٹھیک, نقطہ بالکل واضح ہو گیا. انسان کے علم کو موجود دو ہی چیزیں, نفس اور مادہ, اور پھر یہ دونوں چیزیں شے اور اس میں قوت کے ظہور کی صورت میں سامنے آتی ہیں. انسان اپنے حواس سے ان تک رسائی حاصل کرتا ہے, ظاہری حواس مادے تک اور باطنی حواس نفس تک. ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ وجودی حقائق پر مبنی ہوتا ہے. کیوں وجودی حقائق پر مبنی ہوتا ہے, انسان کے اندر وہ کیا الہامات ہیں, قامدی صاحب اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. مزید چند نقطے ہیں وہ سامنے آئیں گے, اور پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم ایک وجودی حقیقت کو لیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ 7 چیزیں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں اس ادراک کو علم بنانے پر. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.